الحکیم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ بہت ہی سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے آپ کو ختم نبوت کے پروگرام میں، ختم نبوت کے جلسہ میں شرکت کی توفیق بخشی۔ محترم دوستو، کچھ باتیں آپ دوستوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق عرض کرنی ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر انہیں 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں اور انہیں مارا پیٹا گیا معاذ اللہ، یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ یہ کتنی عمر کی بات ہو رہی ہے؟ 33 سال کی۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جی مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر پہنچے اور وہاں 87 سال رہے اور 120 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ۔ اب دیکھیں کہ جب دشمنان عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل و صلب کرنے آئے، آپ کو شہید کرنے آئے، مارنے کا منصوبہ بنا کے آئے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں تھے، فلسطین میں تھے، کیونکہ وہاں کے وہ نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے 4 وعدے فرمائے اور یہ وعدے بچانے کے تھے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ توفی کا وعدہ، رفع کا وعدہ، تطہیر کا وعدہ، غلبے کا وعدہ یہ یروشلم میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ یروشلم میں، فلسطین میں، اور یہ وعدے ہیں بچانے کے۔ اب قادیانیوں سے ہمارا سوال ہے کہ بتائیں آپ کہ ان 4 وعدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس وعدے کے ذریعے فلسطین میں، یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل و صلب سے بچایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وعدے جو ہیں یروشلم میں ہیں تو قادیانی وہاں یروشلم میں پورے کر کے دکھائے نا یہ وعدے۔ یہ تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت جو ہے وہ کشمیر میں مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو توفی کا لفظ آیا ہے یہ توفی خصوصی توفی ہے، وہ جو سورۃ زمر والی توفی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہ توفی عمومی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے بعد رفع کا ذکر ہے، یہ توفی خصوصی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی توفی کے بعد رفع کا ذکر نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع یہ بھی خصوصی ہے جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع وما قتلوہ وما صلبوہ کے ساتھ مقابل لفظ بل اور الہ کے ساتھ آیا ہے۔ کسی اور کا رفع کا لفظ تو بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، سیاق و سباق سے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جو ہے یہ وما قتلوہ وما صلبوہ کے مقابل لفظ بل اور الہ کے ساتھ آیا ہے، کسی اور کا رفع ایسا ذکر نہیں ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی خصوصی ہے، ان کی توفی بھی خصوصی ہے۔ اور ایک اور بات
قادیانیوں سے ہمارا بھی ایک سوال ہے، اور وہ سوال آپ یاد رکھیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے، تو ہم بھی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت کشمیر گئے، زندہ کا لفظ ہو، کشمیر کا ذکر ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو، اس پہ کوئی دلیل دیں، کوئی قرآن مجید سے، کوئی احادیث طیبہ سے۔ اور ایک اور بات کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں کہ مات عیسیٰ ودفن فی الارض ولا ينزل من السماء وقبرہ فی کشمیر، یہ کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں، یہ مرزا قادیانی نے خود گھڑا ہے۔ اور خود مرزا قادیانی 1884 تک اپنی کتاب براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ مانتا رہا۔ تو قادیانی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جی، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھی 1884 تک تو زندہ تھے، کب فوت ہوئے ہیں جی؟ تو یہ کوئی قادیانی خام خواہ اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی کا جو ہے حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے آپ دوست یہ چند چیزیں یاد رکھیں، انشاءاللہ جہاں بھی یہ چیزیں آپ دوست ان کے سامنے رکھیں گے تو قادیانیت کو ہزیمت اور شکست اٹھانا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔